पहले उर्दू हरूफ तहजी लिखते हैं। अलिफ सीधी लाइन, बे, पे, बे के नीचे एक नुक्ता, पे के नीचे 3 नुक्ते, ते के बीच में 2 नुक्ते, टे के बीच में तोय का निशान, से के बीच में 3 नुक्ते, जीम बीच में एक नुक्ता, चे के बीच में 3 नुक्ते, ए खाली, खे के ऊपर एक नुक्ता, दाल खाली, दाल के ऊपर तोय का निशान, जाल के ऊपर एक नुक्ता, रे खाली, रे के ऊपर तोय का निशान, जे के ऊपर एक नुक्ता और ये के ऊपर 3 नुक्ते। सीन को ऐसे भी लिख सकते हैं, सीन, शीन, सीन खाली, शीन के ऊपर 3 नुक्ते, स्वाद खाली, ज़्वाद के ऊपर एक नुक्ता, तोय खाली, जोय के ऊपर एक नुक्ता, ऐन खाली, गान के ऊपर एक नुक्ता, फे के ऊपर एक नुक्ता, काफ के ऊपर 2 नुक्ते, कीफ, गाफ, लाम, मीम, नून के बीच में एक नुक्ता, वाव, हे, 2 चश्मी है, हमजा, छोटी ये, बड़ी ये कुल 38 है, 38। अब अरबी हरूफ तहजी। अलिफ, बा, ता, सा, जीम, हा, खा, दाल, जाल, रा, जा, सीन, शीन, साद, ज़ाद, तोय, ज़ोय, ऐन, रैन, फे, क़ाफ, कीफ, लाम, मीम, नून, वाव, हे, हमजा, छोटी ये, बड़ी ये 30 है। जरा गिनती करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 38 ये 30 हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। अब जाहिर है कि उर्दू हरूफ तहजी अरबी हरूफ तहजी से ज्यादा है, और ज्यादा कितने हैं? 8 ज्यादा हैं। ये 38 है, ये 30 है। अब देखते हैं कि कौन कौन से ज्यादा है, मुश्तरक कौन कौन से हैं। 30 तो मुश्तरक हैं दोनों में, 30 इधर भी हैं इधर भी हैं, लेकिन 8 ऐसे हैं जो उर्दू में है लेकिन अरबिक में नहीं है। वो कौन कौन से देखते हैं। अलिफ तो दोनों में है, बा भी दोनों में है, लेकिन पा दोनों में नहीं, पा सिर्फ उर्दू में है। ता दोनों में है, लेकिन टा सिर्फ उर्दू में है, या टे। सा दोनों में है, जीम दोनों में है, चे जो है ये सिर्फ उर्दू में है। हे, खे, दाल दोनों में है, दाल सिर्फ उर्दू में है। जाल, रे दोनों में है, रे जो है ये सिर्फ उर्दू में है, ये भी सिर्फ उर्दू में है। सीन, शीन, स्वाद, वाद, तोय, जोय, ऐन, गैन, फे, काफ, कीफ तक बराबर है। गाफ सिर्फ उर्दू में है। लाम, मीम, नून, वाव, हे 2 चश्मी सिर्फ उर्दू में है। हमजा, छोटी ये, बड़ी। अब ये 8 जो हैं जिनकी निशानदेही होगी, यह पे, टे, चे, डाल, रे, ये, गाफ और तो चश्मी, हे, ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये तो पता चल गया। अब इसमें भी जो ये पे है, चे है,
یہ ہے اور گاف ہے. یہ اردو اور فارسی رسم جو فارسی کے حروف تہجی ہیں ان میں بھی یہ مشترک ہیں. اور اردو اور عربی میں 30 مشترک ہیں. باقی 8 جو ہیں وہ زیادہ ہیں. وہ زیادہ کیوں ہیں؟ کیونکہ اردو ایک مخلوط زبان ہے. اس میں ہندوستانی زبانوں کے زیادہ الفاظ ہیں، لگ بھگ 75%. باقی جو 25% یا اس کے لگ بھگ ہیں وہ دوسری زبانوں کے ہیں، جو باہر کی ہیں، جو ہندوستان کی زبانیں نہیں ہیں. اس میں عربی بھی ہے، فارسی بھی ہے، ترکی بھی ہے. اردو خود جو ہے یہ ترکی زبان کا لفظ ہے، تو لہٰذا اس میں انگریزی کے بھی ہیں، لاطینی کے ہیں، طرح طرح کی زبانوں کے اس میں الفاظ ہیں. تو اب یہ جو 2 چشمی ہے، کہیں میں نے دیکھا تھا کہ کسی نے اس کو انکلوڈ نہیں کیا ہے اس میں جو ہمارے حروف تہجی ہیں اردو کے، لیکن یہ ہے کیونکہ اگر ہم ایک لفظ لکھیں گے، سپوز کرو ہاتھ لکھیں گے، ہاتھ میں ہے الف تے کے ساتھ 2 چشمی جڑے گی تو ہاتھ بنے گا، نہیں تو بنے گا نہیں. اسی طریقے سے یہ جو یہ ہے تو یہی ہے، لیکن اردو میں اس کی بڑی اہمیت ہے. عربی میں بھی اپنے طور پر ہے اہمیت، لیکن جہاں تک اردو کا تعلق ہے تو میں یہ بتاؤں کہ سپوز کرو اگر ہم نے چھوٹی یہ کا استعمال کرنا ہے تو ہم ایک لفظ لکھتے ہیں لڑکی. تو لڑکی میں ہم نے چھوٹی یہ کا استعمال کیا، وہ گویا کہ مؤنث ہے. اور یہ تذکیر یعنی تذکیر و تانیث کو ظاہر کرنے کی یہ جو حروف ہیں یہ استعمال ہوتے ہیں. جیسے بڑی یہ ہے ہم لکھتے ہیں لڑکے، تو بڑی یہ کا استعمال کریں گے. اور یہ جو ہے نا اگر آخر میں ہم استعمال کرتے ہیں تو یہ 2 نقطے ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر کہیں بیچ میں ڈالتے ہیں، جیسے ہم لفظ ایک لکھتے ہیں میوہ اگر لکھتے ہیں نا، تو میوہ کے بیچ میں میم اور یہ بیچ میں آ گئی ہے، لہٰذا یہاں جو 2 نکات ہیں ہم نے 2 نقطے لکھنے ہیں. لیکن اگر لاسٹ میں ہوگا تو پھر لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو آج کا یہ سبق یا یہ بورڈ پہ لکھنے کی جو اصل منشا وہ مقصد تھا وہ یہ تھا کہ یہ دیکھا جائے کہ اردو حروف تہجی اور عربی حروف تہجی میں کتنے حروف جو ہیں یہ مشترک ہیں اور کتنے ایسے ہیں جو کہ اردو میں ہیں، عربک میں نہیں ہے. ہمیں پتہ چلا کہ 8 حروف تہجی جو میں نے بتائے ہیں یہ اردو حروف تہجی میں زیادہ ہیں، عربی حروف تہجی میں کم ہیں. اور ان 8 میں بھی 4 ایسے ہیں جو کہ اردو اور فارسی میں بھی مشترک ہیں، اردو فارسی میں مشترک ہیں، لیکن وہ عربی میں نہیں ہیں. تو امید ہے کہ اس سبق سے جو نیو لرنر ہیں ان کو فائدہ ہوگا، کیونکہ زبان کی بنیاد ہی حروف تہجی ہیں یا الفابیٹس ہیں. اگر یہ ٹھیک طریقے سے انسان نے سمجھ لیے تو اس سبق کو دیکھنے والے تو کچھ میرے جیسے ہوں گے جنہوں نے کئی برس پہلے حروف تہجی پڑھے تھے. کچھ چھوٹے بچے جو آج سیکھ رہے ہیں اور کچھ اس کے بعد آنے والے سیکھیں گے. اپنی بات میں اپنا ایک تجربہ یہاں چھوٹا سا شیئر کر دوں کہ جیسا کہ یہ حروف تہجی کا پہلا حرف ہے الف، تو کافی دیر تک تو میں اس کو الف اور الف کے بیچ میں مجھے فرق کا کوئی اتنا ذہن میں بات نہیں تھی کہ الف کیا ہے اور الف کیا ہے. لیکن ایک بار جب میں نے داستان الف لیلا اس کے بارے میں پڑھا تو میں نے دیکھا کہ وہاں یہاں پہ زبر لگا تھا، اوپر ایسے لکھا تھا الف. زبر لام کے اوپر تھا الف. تو جب معنی میں نے دیکھے ڈکشنری میں لغت میں تو الف کے معنی تھے 1000 کے، اور آگے لیلا تھا تو لیلا کے معنی تھے راتیں یا رات. تو وہ داستان تھی الف لیلا یعنی داستان 1000 رات کی، جو کہ کسی شہزادی یا بادشاہ کی وہ کہانی ہے. وہ قصے ہیں سارے اپنی ذہن سے بنائے تھے اس کسی خاتون نے. اور پھر جب دیکھا کہ الف جو ہے جو زیر سے ہے یہ حرف ہے، یعنی حروف تہجی کا پہلا حرف جو ہے یہ الف ہے. تو لہذا میں سمجھتا ہوں کہ کبھی کبھار تو ہم بھی کبھی کسی کلاس میں ہوتے تھے تو کوئی ٹیچر یہ پڑھانا شروع کر دیتا تھا تو ہم کہتے تھے یار کیا یہ پڑھانا شروع کیا اس نے، ہم کوئی قاعدے کے بچے تھوڑے ہیں پہلی کے. لیکن نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان کی بہت اہمیت ہے. اور یہ سلسلہ تو چل رہا ہے پڑھنے لکھنے کا. کچھ تو ایسے بھی ہوں گے جو آج عمر کے کافی سال گزر گئے ہوں گے ان کے، لیکن پھر وہ آج اردو سیکھنا شروع کی ہوگی انہوں نے. ہو سکتا ہے دوسری زبانیں سیکھی ہوں گی لیکن دل نے چاہا ہوگا کہ اردو سیکھ لیں.
इसी तरीके से कुछ ऐसे हैं कि जिनकी अपनी मदर टंग तो कुछ और होती है, लेकिन वो मल्टीलिंगुअल होते हैं, बहुत सारी जुबानें वो जानना चाहते हैं, लिहाजा कुछ आज सीख रहे होंगे, कुछ आने वाले दिनों में सीखेंगे। तो सबक कोई भी होगा उसको कमतर नहीं समझना चाहिए, और ख़ासकर ये जो ये हरूफ तहजी हैं इनकी तो बहुत ज़्यादा अहमियत है, क्योंकि ये बुनियाद है ज़ुबान की। हरूफ तहजी ठीक तरीके से इंसान ने अगर स्टूडेंट किसी ने सीख लिए, यूँ तो इंसान हर एक स्टूडेंट है वो ज़िंदगी में हमेशा कुछ ना कुछ सीखता रहता है, तो फिर आसानी है इसमें। तो उम्मीद है कि जो व्यूअर्स हैं उनको इससे कुछ ना कुछ उनके पल्ले पड़ेगा। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।